أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 29 اور 30 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 29 اور 30 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حصہ دوم پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق اور باطل کی تمیز عطا کر دے گا اور تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا اور تمہیں مغفرت سے نوازے گا۔ اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے خلاف منصوبے بنا رہے تھے، تمہیں گرفتار کر لیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں وطن سے نکال دیں۔ وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ ساز ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے، اب اس تفسیر کا یہ دوسرا حصہ ہے، عنوان ہوتا ہے کفار کی مجلس شورا میں قتل رسول کی ناپاک سازش۔ عنوان ہوتا ہے قتل رسول کی ناپاک سازش۔ کوئی اور رائے پیش ہو ابو جہل کی مجلس میں، ابو جہل نے کہا، کوئی اور رائے پیش ہو تو ابو جہل نے کہا کہ ایک مشورہ میں دیتا ہوں، اگر تم سوچو تو اس سے بہتر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان چن لو جو بہادر اور شریف ہو، اور ہر ایک کے پاس تلوار ہو، سب مل کر اس پر دفعتاً یکدم وار کریں۔ جب وہ قتل ہو جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو ان کا خون قبائل میں بٹ جائے گا۔ یہ تو ممکن نہیں کہ بنی ہاشم کا ایک قبیلہ قریش کے سارے قبیلوں سے لڑائی مول لے لے۔ مجبوراً بنی ہاشم کو اس کے قتل کی دیت قبول کرنی پڑے گی۔ دیت دے دیں گے اور ہم چین سے بیٹھ جائیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا، اور اللہ یہ رائے ٹھیک رہی، واللہ یہ رائے ٹھیک ہے، اس سے بہتر اور کوئی رائے نہیں ہو سکتی۔ شیخ نجدی یہی شیطان تھا۔ اس پر اتفاق رائے کیا گیا، مجلس برخاست ہو گئی۔ اب جبرائیل امین آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا آج کی رات بستر پر نہ سونا، اور کافروں کی سازش کی اطلاع دے دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رات اپنے بستر پر نہ سوئے اور اسی وقت ہجرت کا حکم دے دیا۔ مدینے آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ انفال نازل ہوئی، اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، فرمایا کہ وہ چال چلتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی چال چلے گا۔ اللہ بڑا مدبر و بردبار ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فوری ارشاد باری تعالیٰ ہوا
کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ ہم اس بارے میں حادث موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس دن کا نام ہی یوم الزحمت پڑ گیا، کیونکہ اس روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی سازش کی گئی تھی۔ ان کے انہی ارادوں کا ذکر آیات کریمہ میں بھی آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم الہی کے انتظار میں تھے، اور جب قریش نے قتل کا ارادہ کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلایا اور حکم دیا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ علی سبز چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، لوگ دروازے پر دکھائی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی لی اور ان کی طرف پھینکی۔ سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں اور وہ آپ کو جاتا ہوا نہ دیکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی روتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کیوں روتی ہو؟ تو فاطمہ نے کہا، کیسے نہ رہوں، یہ قریش کے لوگ لات و عزا کی قسمیں کھا کر آئے ہوئے ہیں اور وعدہ کیے بیٹھے ہیں کہ آپ پر حملہ کریں گے اور قتل فرما دیں گے، اور ہر ایک ان کے ساتھ ان کے قتل کا حصہ قبیلے کا لے کر تیار ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیٹی وضو کا پانی لے آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کیا اور ان کی طرف چلے گئے۔ قریش نے کہا کہ یہ وہی ہے، لیکن ساتھ ہی ان کے سر نیچے کی طرف جھک گئے اور ان کے گردنیں ٹیڑھی ہو گئی اور وہ اپنی نگاہیں اٹھا نہ سکے۔ حضور نے ایک مٹھی بھر مٹی لی اور ان کی طرف پھینکی اور کہا، چہرے بھی گڑ جائیں۔ جس سے یہ کنکری لگی وہ یوم بدر میں کافر اور ضرور قتل ہوا۔ غرض یہ ہے کہ ہجرت کر کے غار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا پہنچے۔ اللہ اکبر۔ مشرکین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی چوکیداری کرتے رہے۔ ہاں، حضرت علی کو محمد رسول اللہ سمجھتے رہے۔ صبح کے وقت دھاوا بول دیا، لیکن گھر میں